ہمیں ایک گلہ ہے حکومت پاکستان سے بھی کہ ہمارے سوشل میڈیا پر ہمیں کیمپین نہیں چلانا. ہمارا تعارف اتنا نہیں ہے. دیگر سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے بڑے بڑے تعارف ہیں 10 15 20 سال سے. اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر ہمارا تعارف اور ہمارا منشور ہر گھر تک پہنچ جائے نا تو ہمارا کسی کا مقابلہ نہیں. میں کہتا ہوں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی لوگوں کی. میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد کاشف نوید. اور دسمبر شروع ہو چکا ہے لیکن موسم کی گرمی جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے. شاید اس میں جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں سن 2021 اس کی گرمائش بھی شامل ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں انتخابی مہم جو ہے وہ زوروں پر ہے. مختلف سیاسی نمائندے جو ہے وہ اپنی اپنی کمپین چلا رہے ہیں. پوسٹرز آویزاں ہیں, بینرز لگ چکے ہیں. 19 دسمبر کو الیکشن جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں شفیق قصوریہ صاحب. تو آج ہم نے ان سے وقت لیا ہے کہ تھوڑی سی ان کی جو باتیں ہیں, ان کے جو منشور ہیں وہ ہم سنیں اور آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو شفیق بھائی سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس سیاسی میدان میں آئیں اور ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے آئیں. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہوں گی, تھوڑی سی تفصیل ہوگی اور پھر آپ کے ساتھ بھی کچھ اور باتیں ہوں گی الیکشن کے حوالے سے. تو شفیق بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شفیق بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ینگسٹر آ رہے ہیں سیاست میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بھی قدم رکھا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آپ کے سیاسی میدان میں آنے کی؟ کیا آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے یا صرف آپ کا دل کیا اور آپ نے سیاسی میدان میں قدم رکھا؟ اصل میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ملک کی سیاست میں چند لوگوں نے, حکمرانوں نے اس سیاست کو اتنا میلا کچیلا کر دیا تھا کہ ہماری سیاست ایک گالی بن کر رہ گئی تھی. اگر کسی پر بھی کوئی طنز کرنی ہو تو لوگ یہ کہتے تھے یار تو فلاں کے ساتھ سیاست کر رہے ہو. تو سیاست کا نام ہی ایک اتنا ایسا بدنام ہو چکا تھا کہ کوئی شریف بندہ اس سیاست میں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرا جو سب سے پہلا ارادہ بنا تحریک لبیک پاکستان, جو کہ ابھی فی الحال اس کا بے داغ ماضی ہے, بے داغ حال ہے, اور اس کا منشور کیونکہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس میں ہو اگر خامی تو سارا دین نامکمل ہے. تو حضور کی محبت الحمدللہ ہر مسلمان کا ایک ایمان کا حصہ ہے, ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو اس کا منشور تحریک لبیک پاکستان کا یہی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت رسول پر پہرا دینا. بھائی ہم اگر اسمبلیوں میں آ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو آج کل پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آئین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں, کسی بھی قسم کی کوئی غیر اسلامی ترمیم اگر ہونے کا خطرہ ہوگا تو ہم پارلیمنٹ میں آ کر اس کو روک سکیں گے, اور بالکل پیور خالصتاً امن کا پیغام لے کر ہی ہم الحمدللہ اس میں آئے ہیں اس پلیٹ فارم پر. تو میرا ارادہ یہی تھا. میرے پاس ضلعی کابینہ آئی, انہوں نے کہا جی ہم تحصیل میئر کے لیے آپ کو کینڈیڈیٹ بناتے ہیں. ضلعی کابینہ آئی آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس ہی کیوں؟ کیا آپ کا خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ آپ رکھتے تھے یا کیا دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا؟ جی ظاہری بات ہے, ایک خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. دوسرا سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ میں الحمدللہ سال ہر سال محافل میلاد میں شرکت کرتا رہتا ہوں. میں خود ایک خطیب ہوں, جمعہ بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ, اور میں اس جماعت کے ساتھ منسلک بھی تھا اور میں مطلب میدان عمل میں تھا. ظاہری بات ہے ان کو اپنے پلیٹ فارم سے تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بھی ان کو میری طرف ذرا اس طرح
पुरकशिश उनको लगा कि जिस तरह दीगर कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए था कि भाई अब तहरीक लबैक वालों को ये चाहिए था कि हम भाई कोई मजहबी वज़ाक़ता, अल्लाह ताला मेरे ऐबों की पर्दा पोशी फरमाए, अल्लाह ताला नेक करे, ज़ाहरी मजहबी वज़ाक़ता का शख्स भी उनको चाहिए था कि आप तहरीक लबैक के प्लेटफॉर्म से आकर जो है इलेक्शन कंटेस्ट। TLP का जो प्लेटफॉर्म है, माजी में गवर्नमेंट के साथ उसकी कुछ खींचातानी भी रही, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस मौजूदा इलेक्शन में जो है वो खींचातानी आपकी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर या आपके नताइज के ऊपर असरअंदाज हो सकती है या नहीं? मैं सबसे पहले तो आपके तवस्सुल से ये बात भी हुकूमत तक और हमारे दीगर इदारों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आजकल का दौर है सोशल मीडिया का दौर। आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा कैंपेन आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर चलती है, बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, इनकलाब भी आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है। हमें एक गिला है हुकूमत पाकिस्तान से भी कि हमारे सोशल मीडिया पर हमें कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। हमारा वर्कर, हमसे मोहब्बत करने वाला या कोई कारकुन या हम में से कोई अगर कोई भी पोस्ट तहरीक लबैक के हवाले से करता है तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो हमारी सोशल मीडिया की कैंपेन तो मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है, जिसकी वजह से दीगर जो है बड़े बड़े जलसे अपने लगा कर उसको फेसबुक पर पोस्ट करते हैं दिखाकर, और हम जो है उसको पोस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे अवाम जो सोशल मीडिया यूज़ करती है, सोशल मीडिया के यूज़र हमारे वो जल से नहीं देख सकते कि यार इनकी भी कोई कैंपेन चल रही है। बाज़ औक़ात तो लोग इतने तक कहते हैं कि यार आप लोगों की कैंपेन कहीं चल भी रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन मैं आपको मोहतात अंदाजे से, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था, मोहतात अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही एक मोहतात फिगर बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70 से 80 प्रोग्राम इस शॉर्ट टाइम में हो चुके हैं, जिसमें जलसे भी शामिल हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी शामिल हैं, और 30 से 40 प्रोग्राम्स को तो मैं बिल्कुल उनको माजरत कर चुका हूँ कि यार हमारे पास वक्त नहीं है। और 19 से पहले तक हमारे 30 से 40 प्रोग्राम और रहते हैं जो मेरे पास लिखे हुए हैं। हुकूमत के साथ जो आपने बात की, हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का जो ये कशीदगी रही है, ज़ाहिर बात है उनके प्रेशर, उनके पास एक वसाइल हैं, हुकूमती वसाइल हैं, हुकूमती मशीनरी है, हुकूमती इख्तियारात हैं, इक़्तिदार है। ज़ाहिर बात है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स पर भी असरअंदाज होते हैं, कैंपेन के हवाले से भी असरअंदाज होते हैं। अगर कोई हुकूमती इक़्तिदार में आने वाला शख्स अगर किसी भी किस्म की कोई स्पीच करे, कोई तकरीर करे, कोई वायलेशन करे, तो उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती, और हमारे ऊपर पाबंदी लगती भी रही हैं, लग भी सकती है, और अगर कोई इस किस्म का काम करेंगे तो लग भी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन ये थी कि शफीक भाई जो हैं वो तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं डेरा इस्माइल खान से, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जनरल कौंसलर कच्ची पैन खान के उस पर भी नामजदगी, कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो शफीक भाई इसकी क्या वजह हो सकती है? 2 सीटों पर आपने क्यों जमा करवाए? क्या आपको कोई खतरा नजर आ रहा था या वजह क्या हुई, इसके पस मंजर क्या? सबसे पहले तो मैं जनरल कौंसलर का इलेक्शन लड़ रहा था। अच्छा, जनरल कौंसलर के इलेक्शन का तो मेरे वाले साहब हयात थे जब उन्होंने फरमाया था कि मैं जनरल कौंसलर का इलेक्शन जो है आपने बेटा लड़ना है, आपने कंटेस्ट करना है, क्योंकि ये मेरी विलेज कौंसल कच्ची पैन खान जो है ये एक मेरी कंस्टिट्यूंसी है। मैंने इधर खिदमत की, मेरे वाले साहब हाजी अब्दुल कदीम खान कसूरिया, उनकी बड़ी खिदमात हैं कच्चे में, तो उनकी खिदमात की वजह से मेरा भी ये ख्वाहिश थी कि मेरे वाले साहब सारी ज़िंदगी कच्चे में रहे हैं, उनका ज़मींदारा था, वो उनके शिकारी दोस्त थे, उनके घोड़ों वाले दोस्त थे, तो मेरा इरादा था कि मैं वाले साहब की कंस्टिट्यूंसी बिल्कुल ना छोड़ूं, कि उनके एक शरई तकाज़ा भी ये है कि वालिदैन के मरने के बाद जो हकूक़ होते हैं वो उस हकूक़ में सबसे पहला हक़ ये होता है कि वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके जो दोस्त अहबाब के साथ वफ़ा करनी, निभानी, उनके साथ तोहफ़े तोहफ़ देने, ये वालिद का हक़ होता है। तो मेरा यही इरादा था कि मैं अपने वालिद के दोस्तों को भी ना छोड़ूं, इसलिए सबसे पहले मैं वहाँ पर लड़ रहा था। ये तो इसके बाद ज़िली काबीना आई और इन्होंने मुझे तहसील मेयर की टिकट दी। अब मजहबी जमातों पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा पिछले दौर में जितनी भी मजहबी जमातें आई कि जी ये तो इस्लाम के नाम पर वोट लेते हैं, तो क्या आपको भी इस किस्म की कोई मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि जो मंशूर लेकर हम चले हैं जी। मैं अपने ज़िली काबीना के लोगों को, अपने कायदीन को भी कहता होता हूँ कि माजी में मजहबी जमात मंशूर भी यही था, इस्लाम के नाम पर वोट लेना,
لیکن آہستہ 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 وہ معاملات ذرا پلوٹ ہو گئے. وہ اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے بعد وہ دنیا داری میں اور پیسے والی سیاست میں گھس گئے, جس کا افسوس ہے. ہم نے بھی اسی منشور کے تحت الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے, اور اب تک یہی منشور ہے کہ ہم اسلام کے نام پر ووٹ لیں گے. میں نے قائدین سے یہ بات کیا, میں نے کہا دعا کرتا ہوں, میں بھی, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے کہ آگے جا کر یہ بھی پلوٹ نہ ہو جائے. یعنی مقصد آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ آپ اسلام کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں, لیکن اس منشور کو آپ پلوٹ کہیں نہیں ہونے دیں گے, یہ آپ کے ساتھ قائم رہے. الحمدللہ, میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے جی, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ مرتے دم تک کم از کم میں اپنا ذاتی اس چیز کا وہ فیصلہ کر سکتا ہوں اور بات بتا سکتا ہوں کہ میرا ارادہ یہی ہے انشاءاللہ مرتے دم تک میں اسی منشور پر قائم رہوں گا. یہ پیسے والی سیاست, گندی سیاست, فحش گوئی, الحمدللہ میں آپ کو سب سے بڑی اس پلیٹ فارم پر ایک بہت بڑی بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی حیران کن ہوگی. ہمیں جب الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے پہلے ہمیں باقاعدہ ایک لیٹر ایشو ہوا ہے مرکز کی طرف سے. لیٹر ایشو ہوا ہے کہ آپ نے جو کیمپین چلانی ہے نا, اس کیمپین میں کسی بھی شخص کا نام لے کر آپ نے غیبت نہیں کرنی, کوئی بھی آپ کے مد مقابل ہو. آپ نے نظام کے خلاف ضرور بولنا ہے, لیکن آپ نے کسی شخصیت کے خلاف انفرادی طور پر نہیں بولنا, کسی کی غیبت نہیں کرنی. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں کسی سیاسی کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر رہے, نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ 70 کے قریب یا 70 سے کچھ زائد آپ جلسے, کمپین, کارنر میٹنگز کر چکے ہیں. رسپانس کیا مل رہا ہے؟ ماشاءاللہ حیران کن رسپانس مل رہا ہے. اور میں اس پلیٹ فارم سے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ اس جماعت کو بنانے والے کون ہیں, قائدین کون ہیں, کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے مسالک نہیں دیکھنے. یہ جو ہمارا منشور ہے ختم نبوت, تمام مسالک کا متفق کا منشور ہے. جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا جی, وہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم حرمت رسول کا پہرا دینے کے لیے, ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور جدھر بھی ہم گئے ہیں ہم نے کسی بھی خاص مکتب فکر کے جلسے نہیں کیے, الحمدللہ تمام مسالک کے جلسے کیے اور تمام مسالک نے اچھا رسپانس دیا ہے اور حیران کن رسپانس ہے. افسوس اس بات کا ہے وقت ذرا کم ملا ہے, ہمارا تعارف اتنا نہیں ہے. دیگر سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے بڑے بڑے تعارف ہیں, 10 15 20 سال سے وہ لوگوں کے بیچ میں موجود رہے ہیں. ہمارا تعارف نہیں ہے. اگر تعارف اس وقت بھی, میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر کے کہتا ہوں, اگر ہمارا تعارف اور ہمارا منشور ہر گھر تک پہنچ جائے نا تو ہمارا کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ بلا مقابلہ بھی میں کہتا ہوں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی لوگوں کی اگر تعارف اور ہمارا منشور گھر گھر پہنچ جائے. یہ تو ہو گئی یہاں تک بات. آپ نے کافی کام بھی کر لیا ڈی آئی خان کے اندر الیکشن کمپین کے حوالے سے. اینڈ پر آخر میں آپ اپنے کارکنان کو یا ڈی آئی خان کے جو عوام ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈی آئی خان کی عوام کو اور کارکنان کو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اگر الیکشن جیت کر آتا ہے اور وہ الیکشن ڈیر اسماعیل خان کے لیے جیتا ہے, اگر ڈیر اسماعیل خان کی سیٹ پر جیتا ہے تو ڈیر اسماعیل خان کی سیٹ پر جب الیکشن جیت کر آتا ہے تو وہ کام ان لوگوں کے کرتا ہے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہوتے ہیں یا آنے والے الیکشن میں دعا خیر دے کر اس کو ووٹ دیں گے, جبکہ وہ ایم پی اے اور ایم این اے بنا ہے پورے ڈیر اسماعیل خان کے لیے. تو میں تمام ڈیر اسماعیل خان والوں کو, شہریوں کو یہ درخواست کروں گا, آپ ہمیں ووٹ دیں, آپ ہمیں الیکشن جتوائیں. میں حلفیہ قسمیہ کہتا ہوں, اس چیز کے چھوڑ کر قطع نظر اس بات کے کہ آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر ہیں, کسی بھی سیاسی لیڈر کے ووٹر ہیں, جو بھی حقدار ہوگا ہم ان کا حق ان کو پہنچائیں گے. پورے ڈیر اسماعیل خان کے لیے ہم ترقی یافتہ کام کریں گے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کا دین تخت پر لائیں گے, تو حضور کا دین تخت پر لانے کا مطلب یہی ہے کہ تمام کو سہولیات ملیں گی. لوگ کہتے ہیں جی آپ سہولیات کی بات نہیں کرتے. جب حضور کا دین ہوگا تو پھر غریبی امیری کا فرق ختم ہوگا, پھر مظلوم اور ظالم کو اس کے مطابق سزا اور جزا ملے گی. اس کا مطلب ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا, پھر بجلی بھی ملے گی, گیس بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا. اور یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز ڈیر اسماعیل خان کی عوام جب مجھے جتوائے گی تو اللہ کے حکم سے ہر شخص کا کام ہوگا. جو فنڈ ملے گا الحمدللہ, میری شروع سے یہ نیت رہی ہے, اتنے زندگی میں نے گزاری ہے, تو الحمدللہ ایک ایک روپیہ بلکہ شاید میں اپنے پیسے ملا کر جو ہے عوام پر خرچ کروں گا. جو فنڈ ملے گا وہ تو الگ ہو گیا نا جی. اگر وہ عوام, میری عوام کے لیے وہ فنڈ کم ہوگا
تو میں اپنے پیسے اٹھا کر بھی عوام پر لگاؤں گا. میری یہ نیت ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا ہے, اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. تو ناظرین, شفیق بھائی کے جو جذبات ہیں, جو احساسات ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے جو وہ رکھتے ہیں کہ اگر فنڈز کم پڑ جاتے ہیں تو یہ اپنی جیب سے بھی لگا سکتے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کام ہیں وہ میں کروں گا. تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور جس طرح یہ جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے ہیں اس کا وہ باقاعدہ مظاہرہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا, مختلف الیکشن کمپین جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. تو ملتے ہیں اگلی بریک کے بعد.